جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار اتنا میوزک، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے جملہ آ گیا کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. دیکھیں ہمیں تو قرآن بتائے گا نا ہماری روح کی غذا کیا ہے، دل کی غذا کیا ہے، سکون کہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ کہتے ہیں ہم موسیقی اس لیے سنتے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے. اللہ فرما رہا ہے جس نے دل بنایا ہے، اللہ کریٹر بتائے گا نا کہ اس کے اندر کون سی میں نے چیزیں ڈالی ہیں. مثال کے طور پہ جس نے گاڑی بنائی ہے، واٹ ایور گاڑی لیں، وہ گاڑی والا بتائے گا اس کا یہ بٹن یہاں پر ہے، اس کا یہ فنکشن یہاں پر. ساتھ ایک آپ نے دیکھا ہوگا چیزوں کے ساتھ گاڑی کے ساتھ بک آتی ہے، جی جی، کیا گاڑی ہو یا واٹ ایور آپ الیکٹرانک چیز لیپ ٹاپ لے لیں، ساتھ ایک کتاب آئے گی جو مینول ہوگا، بتائے گا اس کا کون کون سا فنکشن ہے. جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں میوزک میں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں شراب میں، لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں. بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ جو ایڈکشن ہو گئی، یعنی اتنا انوالومنٹ ہو گئی کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں رہا. پرابلم پتہ ہے کیا، جو میرے ناظرین سن رہے ہیں، انسان جب اس کو کسی کو سمجھائے نا کہ یار میوزک نہ سنو، کہتے ہیں پھر زندگی کا لطف ہی ختم ہو جائے گا، پھر مجھے سکون کہاں سے ملے گا، میں اپنا ٹائم کیسے گزاروں گا. پرابلم یہ ہے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے پیارے ناظرین آپ کو سمجھاتا ہوں. جو بھی میرے وہ بھائی بہن ہیں جو اس معاملے میں انوالو ہیں یا کسی بھی گناہ میں انوالو ہیں، اور ان کو گناہ چھوڑتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی جو ہے نا وہ بے رونق ہو جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی. دو دوست تھے، ایک دوست جو ہے وہ ویجیٹیرین تھا، وہ صرف سبزی کھاتا تھا، اس نے کبھی زندگی میں گوشت کھایا ہی نہیں. اچھا، دوسرا دوست اسے کہا یار کبھی تو چکن کھا لو، کبھی تو یار بکرے کا گوشت کھاؤ، اللہ نے بڑی نعمت بنائی. کہتا نہیں مجھے بھائی دال میں جو مزہ ہے نا وہ زندگی کی سب سے اچھی خوراک ہی یہی ہے، دال کھاؤں گا، سبزی کھاؤں گا. ایک بار دوستوں نے پلان کیا، اس کو بٹھایا اور زبردستی جو ہے نا اس کے منہ میں ایک چکن سمجھ لے فرائی کا یا کڑھائی کا ایک نوالا ڈال دیا. اسے تھوڑی دیر کھایا، کہتا اچھا ایک اور، پھر ایک اور. کہتا یار یہ بھی نعمت ہے، یہ رکھو دال کھاتا رہا ساری زندگی. تو اب اس کو ذرا ایگزامپل کو سمجھیے گا. اب اس نے جناب دبا کے چکن اور مٹن اور بیف سب کھانا شروع کیا. اب یہ ایک مثال ہے ناظرین، جس نے زندگی میوزک کے ساتھ گزاری ہے، جس نے فلمیں ڈراموں کے ساتھ گزاری ہے، جس نے شراب گانوں کے اور بے حیائی کے ساتھ گزاری، اس کو لگتا ہے سارا مزہ ہی اسی میں ہے. جی جی. اب اس میوزک والے نے تلاوت کا مزہ دیکھا نہیں ہے. اللہ صحیح ہے نا. اس بے حیائی کرنے والے نے، رات جاگنے والے نے، کیسینو اور شراب خانے میں رات جاگنے والے نے رات یاد رسول میں آنسو بہانے کا مزہ دیکھا نہیں ہے. اس نے تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا لطف دیکھا نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رات گزرے گی وہاں پر تو سکون ملے گا. اب یہ والی رات گزاری نہیں آپ نے. جس دن آپ نے یہ کنورژن کیا اور میوزک چھوڑ کر تلاوت اور نعت شریف سننا شروع کی، شراب اور گانے اور ڈرامے چھوڑ کر آپ نے اللہ رسول کا ذکر کرنا شروع کیا، یقین کریں آپ ماشاءاللہ جو نمازی ہے میری بات کو ایڈمٹ کر رہے ہوں گے، آپ وضو کریں یار. جی جی. وضو کے بعد ایسا لگتا ہے کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو گیا ہے. سکون اور خاص طور پہ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں، میں یہ واقعی وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ میری بات کو ایڈمٹ کریں گے. آپ کتنی بیزی لائف میں ہوں، کتنے مصروف کام کر رہے ہوں، ٹینشن میں ہوں، آپ کھڑے ہوں، وضو کریں، اب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ بندہ جب چہرے پہ پھیرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا ریلیکسیشن مل رہی ہے. تو وجہ یہ کہ جس نے یہ پڑھی نہیں ہے نمازیں، جس نے یہ عبادتیں کی نہیں ہے، وہ کہاں سے اس طرف آئے گا. جس نے شہد کا مزہ چکھا نہیں اس کو پتا کیا یہ تو وہ سکون ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی